السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج ہم اس مختصر سی ملاقات کے اندر وسیلے کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات میں سے یہ صفت بھی بیان کی کہ اللہ کے بندے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف کسی وسیلے کو تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب معاملہ اتنا ضروری ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات میں سے صفت قرار دیا کہ وہ وسیلے کو تلاش کرتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں وسیلہ کس چیز کا نام ہے۔ اور جیسا کہ دین کے اور بہت سے معاملات کے اندر ہمیں کسی جگہ افراط نظر آتا ہے، کسی جگہ تفریط نظر آتی ہے، بعض لوگ ان معاملات کے اندر کمی کرنے والے ہیں اور بعض لوگ ان کے اندر بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنے والے ہیں، تو بالکل وسیلے کا تعلق بھی انہی مسائل یا انہی معاملات میں سے ہے، جس کے اندر ایک گروہ نے تو اتنی کمی کی اور دوسرے گروہ نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، افراط و تفریط کے ساتھ کام لیا گیا۔ میرے بھائی، آج کی ملاقات کے اندر ہم جو وسیلے کی جائز صورتیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس وسیلے کو اختیار کر سکیں، اور جو وسیلے کی ممنوع صورتیں ہیں جن سے قرآن کی آیات میں ہمیں یہ استدلالات ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا، ہم ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم خود بھی ان سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا سکیں۔ تو وسیلے کی سب سے پہلے جو دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ جائز وسیلہ، جو وسیلہ مشروع ہے، ہمیں خود اللہ رب العزت نے جس وسیلے کی تعلیم دی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وسیلے کی پہلی قسم اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، یہ جائز وسیلے کی پہلی قسم ہے۔ جو مشروع وسیلہ ہے اس کی پہلی قسم اللہ کے ناموں کے ذریعے وسیلہ پکڑنا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے اندر میرے بھائیوں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کا سرے سے انکار کر دینا، یا انکار نہ کرنا لیکن ان کے اندر تعویل کر دینا یا تعطیل کرنا، یا اللہ رب العزت کی مثالیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بیان کرنا، یا اللہ کی کیفیت کو بیان کرنا، یہ ساری الحاد کی قسموں میں سے ہیں۔ جو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں ان قریب اس عمل کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے۔ یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کا وسیلہ پکڑا جائے۔ مثلا اللہ سے کہا جائے انت الرحیم، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو تیری ایک صفت غفور ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیری صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ عطا کرنے والا۔ طرح طرح کی، اگر آپ کو عربی کے اندر نہیں آتا، آپ اردو کے اندر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کا ترجمہ بیان کیجئے اور ان صفات کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگیے۔ یہ پہلی وسیلے کی جائز صورت ہے جس کا حکم خود اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ وسیلے کی میرے بھائیو دوسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کرے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ جو تو نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو مجھے وہ گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو یہ دیکھیے فاکتبنا مع الشاہدین، یہ دعا ہے، اور دعا سے پہلے دو عملوں کا وسیلہ پکڑا گیا۔ پہلا عمل اے اللہ ہم ایمان لائے تیری نازل کردہ چیز پر، اور دوسرا عمل کہ ہم نے تیرے رسول کی اطاعت کی۔ اسی طرح جو وسیلے کی تیسری قسم ہے جائز وسیلے کی، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ انسان اپنی تکلیف، اپنے نیک اعمال، اپنے اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے جو کہ جائز وسیلے کے اندر جس کا تصور ہوتا ہے، جس کو جائز وسیلے کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر جو وسیلے کی ممنوع صورتیں ہیں ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ غیر مشروع ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔